السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ کراچی میں مائی کلاچی کے قریب مین ہال سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق لاشیں 2 خواتین، ایک بچے اور ایک مرد کی ہیں جو 10 سے 15 روز پرانی معلوم دیتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی شناختی دستاویز نہیں مل سکی۔ معاملہ غیرت کے نام پر قتل کا لگتا ہے۔ بظاہر چاروں افراد کو کہیں اور قتل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایس ایس پی کماڑی سے واقعے کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں۔ کراچی میں مائی کلاچی کے قریب مین ہال سے 4 لاشیں برآمد۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق لاشیں 2 خواتین اور ایک بچے اور ایک مرد کی ہیں جو 10 سے 15 روز پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی شناختی دستاویز نہیں مل سکی۔ معاملہ غیرت کے نام پر قتل کا لگتا ہے۔ بظاہر چاروں افراد کو کہیں اور قتل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا، رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں پولیس مقابلہ فائرنگ کی زد میں آ کر رکشے میں سوار 11ویں جماعت کی طالبہ جاں بحق ہو گئی ہے۔ ایس ایس پی کورنگی نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ تفصیل خرم گزدار کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں امن کا خواب ہی رہا۔ لانڈی میں ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان مقابلہ 17 سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی۔ لائنز ایریا کی رہائشی فرسٹ ایئر کی طالبہ کومل والدہ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ نانی کے گھر سے اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی مگر منزل تک نہ پہنچ سکی۔ رکشہ لانڈی چراغ ہوٹل کے قریب پہنچا تو سامنے سے آتی گولی ونڈ اسکرین کو چیرتی ہوئی کومل کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ بہن ہے نا، اس کے گھر سے آ رہی تھی چراغ ہوٹل سے۔ اب یہ بچہ میرا بتا رہا ہے کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے وہاں پہ لڑکے کے ساتھ نا، اس میں یہ شیشہ ٹوٹا ہے رکشے کا نا، یہ ایمبولینس میں ڈال کے لے کے آیا۔ اکلوتی بیٹی تھی میری، میرے جگر کا ٹکڑا تھی، بس کیا کر رہا ہے مالک نے مجھے نہیں پتا۔ غمزدہ لواحقین نے کہا کومل کو پولیس کی گولی لگی یہ ڈاکو کی ہم نہیں جانتے، انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ باور مارکیٹ سے جب نکلے تو چراغ ہوٹل کے قریب کوئی موبائل یعنی کہ پولیس مقابلہ چل رہا تھا تو وہاں پر تو اس کے کہیں سے ہوائی فائر آ کے سینے میں لگا، اگلے شیشے سے نکل گئے تو یہ میرے خیال سے تو آن دا اسپاٹ وہیں پر ایکسپائر ہو گئی تھی۔ اور یہ بچی ابھی پڑھ لی تھی، یہ فرسٹ ایئر میں تھی اور 17 سال اس کی ایج ہے۔ ایس ایس پی کورنگی نے ڈی ایس پی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ شہر میں ڈکیتوں کی دیدہ دلیری برقرار۔ کورنگی اور پنجاب کالونی میں دھڑلے سے وارداتیں، لوٹ مار، قیمتی سامان، نقدی اور موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے۔ دونوں وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہر قائد میں ڈاکو راج، ملزمان آزاد، پولیس ڈکیتوں کو پکڑنے میں ناکام۔ کورنگی نمبر 6 گلشن مارکیٹ میں دکان کے اندر کھلے عام ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر قیمتی سامان اور نقدی لوٹ لی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی جس میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ادھر پنجاب کالونی کے فلیٹ کے اندر سے خواتین کو لوٹ لیا گیا۔ خواتین بازار سے واپسی گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ ملزمان بے خوف ہو کر فلیٹ کے گیٹ سے اندر آئے، خواتین سے موبائل فون اور نقدی لوٹ کر چلتے بنے۔ واردات کی سی سی ٹی وی وائرل ہو گئی۔ واقعہ 28 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ حادثات پر حساس، سال 2026 میں بھی بدل نہ سکے کراچی کے حالات۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں بچی اور خاتون سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 3 شہری شدید زخمی ہوئے۔ سال بدل گیا، کراچی کا حال نہ بدلا۔ شہر قائد میں جان لیوا ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ افسوسناک واقعات میں مزید 3 شہری لقمۂ اجل بن گئے۔ مچھر کالونی میں صدام چوک کے قریب گاڑی کی ٹکر سے 7 سالہ راہگیر بچی چل بسی۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا، متوفی کی شناخت نہ ہو سکی۔ لانڈھی میں ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار خاتون کو رونچ ڈالا، متوفیہ کی شناخت بشرا کے نام سے ہوئی۔ ملین میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی، حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رواں سال کے ابتدائی 2 روز میں ٹریفک حادثات میں خاتون اور بچی سمیت 6 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شہر قائد میں سال 2025 میں بھی 852 افراد کی زندگیاں ٹریفک گردی کی نظر ہو گئیں۔ لاڑکانہ میں پولیس کے ہاتھوں ملزم علی گل کی ہلاکت۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بول نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات AIG CTD کے سپرد کر دی۔
लाड़काना में 5 रोज कबल मुलजिम अली गुल के मावराए अदालत कत्ल का मामला। पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में मारे जाने वाला अली गुल कलहोड़ो 8 बच्चों का बाप था। मकतूल के बच्चों का कहना है कि उनका वालिद किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस नहीं था। इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। अहले खाना के मुताबिक अली गुल पर 2011 में बरादरी के झगड़ों के बाइस एक मुकदमा दर्ज था। दूसरी जानिब सामने आने वाली CCTV फुटेजेस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात AIG CTD के सुपुर्द कर दी। सूबाई वजीर दाखिला का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पेशावर में एक और ख्वाजा सरा कत्ल। वर्सेक रोड पर फायरिंग से ख्वाजा सरा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। 2025 में 15 ख्वाजा सरा कत्ल किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 10 साल के दौरान 157 ख्वाजा सराओं की जान ले ली है। मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए फ़ीकस जुर्माने की सज़ाएँ सुनाई। नफरत के व्यापारियों को मुनाफरत महंगी पड़ी। डिजिटल दहशत गर्दी में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सज़ा। ATC इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोइद पीरजादा, शाहीन सहबाई को 2 बार उम्र कैद की सज़ा। अदालत ने मुल्ज़िमान को दीगर दफ़ात के तहत मजबूरी तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाई। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने करार दिया कि रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल मुहाज़राई भी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आती है। तहरीरी फैसले में लिखा, मुल्ज़िमान ने अवाम को 9 मई को बाहर निकल कर एहतजाज करने पर उकसाया। मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश हुए, ना ही दौरान ट्रायल अदालत में हाजिर हुए। बरतानिया के कानून में भी मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल की इजाज़त दी है। शवाहिद के मुताबिक फुटेजेस में कोई एडिटिंग नहीं हुई। मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाने के लिए शवाहिद काफ़ी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान अदालत में पेश हुए। इस दहशतगर्दी अदालत से भगोड़े आदिल राजा और दीगर मुल्ज़िमान को सज़ाएँ। अवाम ने आदिल राजा समेत दीगर मुजरिमान के पासपोर्ट भी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। अवाम ने मुजरिमान को बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। राना सनाउल्लाह का दावा, बोले कि मुल्क के 5 बड़े साथ बैठ जाएं तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो मज़ीद नुकसानात उठाना होंगे। पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ लाताल्लुक़ी काफ़ी नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आसिफ अली सरतारी, इमरान खान न्यासी, एक और शख्सियत मिलकर बैठें और मुल्क को मजीद सियासी माशी बेहतरी के रास्ते पर गामजन करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बेहतर तरक्की का फार्मूला बता दिया। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे। सीनियर सियासतदान ने तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की मुहिम पर पेशगोई की। पहिया जाम की अपील नाकाम होगी, साथ ही सियासी नुकसान भी शदीद होगा। इन्हें 8 फरवरी की जो इन्होंने कॉल दी है, मैं पूरे वसूख से आपको कहता हूँ कि ये फेलियर होगा। ये जो पहिया जाम करना चाहते हैं ये नहीं कर सकेंगे और उसके फिर मजीद नुकसानात होंगे। उसको ये वापस लें। राना सना ने कहा, जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मवाद चलाया जा रहा है, PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन पर कोई कंट्रोल और ताल्लुक नहीं। जिन अकाउंट से अफवाज पाकिस्तान, उनके सरबराहान के खिलाफ इंतहाई गलीज जो मुहिम जुई हो रही है, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए। तो PTI को इन अकाउंट्स को जो है वो पूरी तरह से डिसओन करना चाहिए और इस सिलसिले को जो है वो बंद होना चाहिए। लीग की रहनुमा ने कहा, उम्मीद है 2026 में माशी मैदान से मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। बातचीत जमहूरी लोगों से हो सकती है, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं हो सकती। सदर ANP सेनेटर एमल कासी की तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ वार। PTI को सियासी गंद करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी की पर समझौता नहीं करेंगे।
کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہو سکتی ہے سیاستدان سے, جمہوری لوگوں سے, جو بات چیت کے قائل ہوں ان سے بات ہو سکتی ہے. دہشت گرد سے تو آپ کیا بات کریں گے؟ دہشت گرد کے خلاف تو کارروائی ہوتی ہے. ہم تو چھوڑ دیں, ہم تو ابھی سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. جو 12 سال میں انہوں نے جو حشر نشر کر دیے تمام نظام کا اور الفاظ کا اور عزت اور بےزتیوں کا, تو بطول بی بی میرے خیال میں ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے. 18th امینڈمنٹ اور صوبائی خود مختاری کو لے کے کوئی کمپرومائز ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو 28th امینڈمنٹ دیکھیں کب آ رہی ہے, ہمیں تو مجھے تو نہیں پتا, جب بھی آئے گی, لیکن نو کمپرومائز آن پروونشل اٹانومی اور سبجیکٹس ریلیٹڈ ٹو پروونسز. صوبے بنانے چاہیے اور اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس, ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. وفاقی کابینہ نے مقامی حکومتوں سے متعلق ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی ہونے کا خدشہ. وفاقی کابینہ کا مقامی حکومتوں سے متعلق ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ. کابینہ نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 سے متعلق کارروائی کے لیے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلے کی توثیق کر دی. اجلاس میں آف گریڈ لیوی سے متعلق بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کو ریلیف دینے کی حکمت عملی کی بھی منظوری دے دی گئی. وزیر اعظم کا PIA کی کامیاب نجکاری پر اظہار اطمینان. کہا خسارے والے سرکاری اداروں کی نجکاری حکومتی معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں GDP میں خاطر خواہ اضافہ خوش آئند قرار دیا. ان کا کہنا تھا ہم ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے ہٹا کر معاشی استحکام تک لائے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ خالدہ ضیاء نے اپنی زندگی عوامی خدمت اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی تھی. مشکل اور کٹھن وقت میں ان کی ثابت قدمی اور قیادت نے دیرپا ورثہ چھوڑا ہے. اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ریاست کسی افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی. ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی نیوز کانفرنس. کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کر رہے ہیں. 3 ماہ کے بجائے 100 ماہ کے دوران بھی بیشتر نکات پر عمل کر دیا ہے. معاہدے کے 38 نکات میں سے 98% پر عمل کر چکے ہیں. گزشتہ حکومت میں عوام اور قیادت میں دوریاں تھیں. موجودہ حکومت نے عوام اور قیادت کے درمیان رابطے بحال کیے. مل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی افراتفری کی. ریاست میں ہم سب کو مل کر ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. جو معاہدہ کیا تھا اس پورے معاہدے کے 38 نکات کا ایک ایک کر کے جواب بھی دیں گے, اور جو اس پہ جس حد تک عمل درآمد ہوا اللہ کے فضل و کرم سے 98% آپ کے سامنے لائیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اس پر عمل درآمد کرانا وہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوگا. یہ معاہدہ 4 اکتوبر کو ہوا تھا. 3 ماہ کا ٹائم لیا گیا تھا. 1.25 ماہ کے اندر ہم نے وہ تمام معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس پر ہم نے عمل درآمد کر دیا. ہم عوامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں. ریاست کے اندر اعتماد کو بحال کرنا ہے. بھارتی ایئر لائن کے پائلٹس کا نشے میں دھت ہو کر طیارے اڑانے کا انکشاف. کینیڈا کے وینکوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھارتی پائلٹ کو بریتھ الائرز ٹیسٹ مثبت آنے پر طیارے سے اتار دیا گیا. کئی گھنٹے تاخیر کے بعد متبادل پائلٹ کی نگرانی میں پرواز دلی روانہ کی گئی. بھارتی پائلٹس بھی نشے کے عادی. طیاروں کی کمان نشیوں کے ہاتھ میں. بھارتی ایئر لائن کے پائلٹس کا نشے میں دھت ہو کر طیارے اڑانے کا انکشاف. کینیڈا کے وینکوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھارتی پائلٹ کا بریتھ الائزر ٹیسٹ مثبت آ گیا. انتظامیہ نے پائلٹ کو طیارے سے اتار دیا. کئی گھنٹے تاخیر کے بعد متبادل پائلٹ کی نگرانی میں پرواز دلی روانہ کی گئی. واقعہ 23 دسمبر کو پیش آیا. 29 دسمبر کو ایک اور بھارتی پائلٹ نے طیارے میں خرابی کا علم ہونے کے باوجود پرواز بھری. سینکڑوں مسافروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. کینیڈین ریگولیٹر نے بھارتی حکومت سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا.
کراچی کے امن سے لے کر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تک سندھ رینجرز کی کاوشوں کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سراہا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا کہ پاس آؤٹ جوان پاکستان کے قابل فخر ادارے کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص میں سندھ رینجرز نے عالمی سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان رینجر سندھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اعلیٰ کردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ میں اعلیٰ معیار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حصول اور کامیابی سے ٹریننگ مکمل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان رینجر سندھ نے نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بروقت تدارک کیا ہے، بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ یہ پاکستان رینجر سندھ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ بھارت کے خلاف آپریشن میں بنیان المرصوص میں پاکستان رینجر سندھ نے پاکستان فوج کے شانہ بشانہ بین الاقوامی سرحد پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی اوسط آمدن میں اضافہ، ذاتی گھروں میں کمی ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹک ٹاک شہریوں کی آمدن کا بڑا ذریعہ قرار۔ ادارہ شماریات نے ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے کی 5 سالہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ 5 سالوں میں پاکستانیوں کی معاشی حالت میں بہتری، 97% شہریوں کی اوسط آمدن میں اضافہ، ماہانہ آمدنی 82,000 روپے ہو گئی، ماہانہ اخراجات 79,000 روپے ریکارڈ کیے گئے۔ ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے کے مطابق 2019 سے 2025 تک گھریلو اخراجات میں 113% اضافہ ہوا۔ بڑھتی آبادی کے سبب کرایہ داروں کی شرح بڑھ گئی، ذاتی گھروں میں رہائش کا رجحان کم ہوا۔ 2018-19 میں 84% لوگوں کے پاس اپنے گھر تھے، آج 82% لوگ ذاتی گھروں میں رہتے ہیں۔ ملک بھر میں کلین فیول کا استعمال 35% سے بڑھ کر 38% ہو گیا۔ ہینڈ پمپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 24% سے کم ہو کر 22% رہ گئی۔ نل کا پانی استعمال کرنے والوں کی شرح 22% اور واٹر فلٹر کی شرح 10% ریکارڈ کی گئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹک ٹاک آمدن کا بڑا ذریعہ قرار، 88% شہری ٹک ٹاک اور 86% یوٹیوب چینل پر ولاگر بن گئے۔ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آج بھی 7% آبادی کو بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولت میسر نہیں۔ ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے عوام کے لیے خوشخبری، 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اگلے ماہ کی جائے گی۔ آسان اقساط پر 5G اسمارٹ فون فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام شیزا فاطمہ کی نیوز کانفرنس، بولی پاکستان اس سے نہ صرف ہمارا 3G اور 4G جو ہے وہ چند ماہ میں بہتر ہوگا، بلکہ 5G جو ہے وہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف کرایا جائے گا۔ موبائل فون لیزنگ کی پالیسی لائی جائے گی، جس سے آسان اقساط کے اوپر جو اسمارٹ فون کی پینیٹریشن ہے اس کو ملک میں بڑھایا جائے۔ اسی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کی 4th لارجسٹ فری لانسنگ اکانومی ہے۔ PTA ہے، انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول ہے، اس کے اوپر CVS لائسنسز جو ہیں ان کا اپروول دے دیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ جو فائبرائزیشن کا پورا نظام ہے اس کو ڈیموکریٹائز کر دیا ہے۔ آپ کا جو اب آپ کے گھروں میں، گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں جو کیبل آپریٹرز ہیں فار ایگزامپل، اب وہ بھی یہ لائسنس لے سکتے ہیں۔ PIA کی قیمت 180 بلین روپے مقرر کی گئی۔ حکومت کو پہلے 10 بلین ادا کرنے ہیں، کمپنی کے لیے ہمیں 125 بلین فراہم کرنے ہیں۔ چیئرمین عارف حبیب گروپ کی بول نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں گفتگو، بولا کہ حکومت کے 25% شیئرز کی قیمت 45 بلین بنتی ہے۔ اگر یہ خریدے جائیں تو حکومت کو 45 بلین کی ادائیگی ہوگی۔ مقصد PIA کو بحال کرنا ہے۔ وضاحت کر دوں، PIA کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن ہوئی ہے 180 بلین۔ اس 180 بلین میں حکومت کو پہلے ہم کو 10 بلین دینا ہے اور جو ہے 125 بلین ہمیں کمپنی میں ڈالنا ہے، اور جو 45 بلین ہے وہ 25% شیئر جو گورنمنٹ کے پاس ہیں اس کی ویلیو بنتی ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے 45 ارب روپے دینا پڑے گا۔ تو ٹوٹل گورنمنٹ کو جو ہے وہ 55 ارب کی ویلیو ملی ہے اور 125 ارب روپے جو ہے وہ کمپنی میں جائیں گے۔ تو یہ ہے ایکویشن، اور اس میں جو اس کی آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو تو یہ ہے نا کہ PIA کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔
हुकूमत सिंध का कराची में मुनहदिम और ख़तरनाक करार दी गई इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के मुताबिक हुकूमत ने इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को फौरी मिस्मार करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर के मुताबिक शहर भर में मौजूद 588 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर्स मुकम्मल कर चुके हैं। 59 खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन की रिहाइश को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मुतासरा ख़ानदानों के लिए फ्लैट्स तामीर करने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में भी ख़तरनाक इमारतों की निशानदही के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। सिर्फ डिग्री नहीं, इल्म हासिल करना असल कामयाबी है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का नौजवानों को पैगाम। कराची में नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के दूसरे सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की। 623 तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। मज़ीद तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची में नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी का दूसरा सालाना कॉन्वोकेशन 263 तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की गई। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल वसीम भी शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा, हम मुमकिनात के दौर में दाखिल हो चुके हैं और आइंदा 25 बरस में दुनिया तेज़ी से तब्दील हो जाएगी। अली खुर्शीदी ने कहा, तलबा की कामयाबी में वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत शामिल होती है। पेरेंट्स के लिए बड़ा खुशी का लम्हा होता है जब उनका बच्चा जो है वो ग्रेजुएट करता है। और जब यहाँ डिग्री मिल रही थी, स्टूडेंट्स आ रहे थे, अपना डिग्री वसूल कर रहे थे। तकरीब में शरीक तलबा और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़ कराची। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अवामी अदालत लगा ली। न्यूयॉर्क के मसाइल सुने और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से भी उन्होंने मुलाकात की। उर्दू में गुफ्तगू हुई। लाहौर को अच्छा शहर करार दिया। गुफ्तगू के दौरान ममदानी आप दीदा हो गए। 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि कई शहर लरज़ उठे। ज़लज़ले का मरकज़ सैन मार्कोस के करीब था, जबकि गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मैक्सिको की जनूबी रियासत गोरेव में 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। कई शहर लरज़ उठे। ज़लज़ले का मरकज़ सैन मार्कोस के करीब था, जबकि गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। बरतानिया में बर्फबारी का अलर्ट, अंबर और येलो वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि पूरे बरतानिया में सर्दी की लहर जारी है। इस हवाले से ये भी बताया गया कि बरतानिया में सर्दी की लहर जारी रहेगी, जिस वजह से अंबर कोल्ड हेल्थ अलर्ट नाफिज किया गया है। स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी का खदशा है और कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ने का इम्कान है, जिसके सबब ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हो सकती है और रेल और फ़ज़ाई सर्विस में भी ताख़ीर और मनसूखी का खदशा है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है, जबकि स्कॉटलैंड के ख़राब मौसम में पुलिस ने शहरियों को सफ़र मौखर करने का मशवरा दिया है। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में येलो वार्निंग्स जारी की गई हैं। मेल्सी शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध जारी है और पूरे इलाके धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो चुकी है। धुंध की वजह से ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल हुसैन नकवी से। जी सुहेल हुसैन नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेल्सी बहावलपुर रोड पर। मेल्सी शहर और इसके गिरदोनवा, जिनमें चौक मेतला, टिब्बा सुल्तानपुर, गड़ा मोड़, करमपुर, टिब्बा सुल्तानपुर, ये वो इलाके हैं जो आज मेल्सी शहर के शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह जो है वो सिफर हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर है। ड्राइवर हजरात को सफ़र करने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात को हिदायत की जा रही है कि वो सफ़र की सूरत में गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी हो तो डबल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का दरमियानी फासला जो है वो बरकरार रखें ताकि किसी भी हादसा से जो है वो बचा जा सके। जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो हैं गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, घरों के खिड़की दरवाजे जो है वो बंद रखें, बाहर निकलने की सूरत में नाक और कान को जो है वो ढाँप कर रखें ताकि किसी भी बीमारी से जो है वो बचा जा सके। जी सुहेल हुसैन नकवी अपडेट कर रहे थे। खेल की खबर शामिल करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मार्च में वनडे जबकि मई में टेस्ट सीरीज़ के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز 12 سے 16 مارچ تک کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 12 مارچ، دوسرا 14 مارچ اور تیسرا 16 مارچ کو شیڈیول کیا گیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی، جو مئی میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 8 مئی جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 16 مئی کو کھیلا جائے گا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔